PDP کا جو رد عمل الطاف بخاری صاحب کی اس اپیل پہ آیا ہے کہ وہ اپالوجیز کریں اور ان کی شکست الیکشن میں ہوئی تو اس لیے یونائٹڈ پلیٹ فارم کی بات کریں تو ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ؟ دیکھیے جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے ایک مخلصانہ اپیل کی اس قدم کے بعد جو گورنمنٹ آف انڈیا یا LG ایڈمنسٹریشن نے یہاں اٹھایا ریاست جموں کشمیر کے عوام کو ڈس امپاور کرنے کے لیے، اس ڈس امپاورمنٹ کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے تمام جو ریجنل پارٹیز ہیں یا کوئی مرکزی مطلب نیشنل پارٹی اگر ہم خیال ہے ہم سے، ان سے بھی اپیل کی ہے کہ یہ جو ڈس امپاورمنٹ ہو رہی ہے روز بروز نت نئے احکامات ایسے آ رہے ہیں جو کسی بھی صورت میں جموں کشمیر کے عوام کے حق میں نہیں ہے، تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ آئیے ایک مشترکہ جدوجہد کریں کامن منیمم پروگرامز پر، جو کامن منیمم ایشوز ہمارے ہیں جس پہ ہم سبھی پارٹیاں ہم خیال ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں عوام کے لیے لانی چاہیے، تو اس چیز کو اکیلے کوئی پارٹی حاصل نہیں کر سکتی ہے، تو اسی لیے ہم نے یہ اپیل کی تھی۔ اگر ہم نے چناؤ ہار لیا پارلیمنٹ الیکشن میں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے نہیں ہارا کیونکہ ہم 4 سال کی پارٹی ہے، ہمارا پہلا موقع تھا پارلیمنٹ الیکشنز میں جانے کا، تو ہمیں موقع ملا جاننے کا کہ ووٹ پرسنٹیج میں ہم کہاں ہیں۔ اب جو ہماری تنقید کر رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی تیر نہیں مارا، انہوں نے بھی کچھ نہیں جیتا، وہ تو 2 بار حکومت میں رہ چکے ہیں، وہ تو بہت پرانی پارٹی ہے، تو انہوں نے کون سا تیر مارا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ذاتی اناد، ذاتی تضاد اور ذاتی جو دشمنیاں یہاں ہیں اس وقت سیاست میں، ہم یکسر ان کو ترک کرنا چاہتے ہیں، بھول جانا چاہتے ہیں صرف ایک چیز کے لیے کہ یہاں کے جموں کشمیر کے عوام کے مفاد کے لیے، جموں کشمیر کے عوام کو جو اس وقت پریشانیاں جوانوں کے مستقبل اور حال کے ساتھ اور جو کھیلا جا رہا ہے اس کو برباد کیا جا رہا ہے، اس سبھی چیزوں کے لیے سدباب کے لیے ہم نے اپیل کی تھی۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ الطاف صاحب نے کہا کہ ہم نے زمینوں کو تحفظ لایا، ہم نے نوکریاں لائی لیکن نہیں لایا، تو میں ان کو انہوں نے ہمارے بیان کو شاید غلط طریقے میں سمجھا ہے۔ میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 5 اپریل 2020 کو جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کی 22 رکنی کمیٹی ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی، ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہماری زمینوں کو تحفظ دیجیے کیونکہ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور جو کچھ آپ نے ہم سے چھین لیا ہے وہ بڑی زیادتی ہے، بڑا نقصان ہے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، تو ہمیں یہ ضمانتیں دیجیے زمین کی بھی تاکہ باہر کے لوگ یہاں زمینیں نہ خرید سکیں، ہماری ڈیموگرافی کو چینج نہ کیا جائے، ہماری ملازمتوں کو ہمارے بچے اور بچوں کے لیے ہی رکھا جائے۔ تو 8 اپریل 2020 کو گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ڈوموسائل پالیسی آف جموں اینڈ کشمیر رول 5 انٹروڈیوس کیا، جس کے تحت ڈوموسائل سرٹیفکیٹس آج آپ کو ضروری ہے، اور ابھی تک باہر کے کسی بھی شخص نے یہاں زمین نہیں خریدی، یہی ایک وجہ ہے۔ تو ہم کس چیز سے معافی مانگے؟ ہم کوئی شرما تھوڑا، ہم نے کوئی غلط نہیں کیا ہے، ہم نے زمینوں کا تحفظ لایا، ڈوموسائل آرڈرز لائے، نوکریاں جو چھین لی گئی تھی مرکزی سرکار نے چھینی تھی، ہمارے بچوں اور بچوں کے لیے صرف کلاس پورت رکھا تھا، ہم نے سبھی نوکریاں واپس لائی، میڈیکل سیٹس کو وڈرا کیا تھا باقی اسٹیٹس میں بانٹنے کے لیے، ہم نے اس آرڈر کو کالا دم کروا دیا، ہم نے بجلی فیس کا جو بوجھ بڑھ گیا تھا، انٹرسٹ کے نیچے دبے گئے تھے صارفین، ہم نے اس میں جلوس نکالے اس کے خلاف اور بجلی ڈپارٹمنٹ سے ایمنسٹی لائی، اس وقت لاکھوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم کس چیز کی معافی مانگے؟ اس چیز کی کہ ہم نے قیدیوں کو رہا کروا دیا، ہم اس چیز کی معافی مانگے اپنی جدوجہد و بات چیت سے ہم نے یہاں کے علماء کو رہا کروا دیا، ہم اس چیز کی معافی مانگیں کہ کووڈ میں جو 3000 لوگ مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے تھے، ملک سے باہر تھے، وہاں سے ہم نے ان لوگوں کو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقات کر کے جہازوں کے ذریعے اپنے اپنے گھروں تک پہنچا دیا، کہ ہم کس چیز کے لیے معافی مانگیں گے؟ ہمارا ضمیر زندہ جاوید ہے، حالات کے مطابق اپنے لوگوں کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے آرٹیکل 370 اور 35 ابروگیٹ کرنے کے بعد ہم نے چاہا کہ کچھ سہولیت لائیں، زمینوں کا تحفظ لائیں، ہم نے اچھے کام کیے ہیں، ہم اپنے لیے آج بھی کچھ نہیں مانگتے ہیں، ہم دوسروں کی غلطیوں کو اس وقت اجاگر نہیں کرنا چاہتے، نہ نشانے میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو نشانے میں لایا جائے، کیونکہ ہمیں اقتدار کی ہوس نہیں ہے، کیا یہ ہمیں اقتدار کی پالیسی نہیں تھی؟ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم نے غلط نہیں کیا کہ ہم واجپئی سرکار میں منسٹر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ کیا یہ اقتدار کی ہوس میں
غلطی نہیں تھی 87 کو ہم نے یہاں ریگنگ کی اور مسلم متحدہ محاذ کو ہرا دیا, ان کو چوریاں کی, جس کی وجہ سے ملیٹنسی یہاں پیدا ہوئی اور ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا, اور جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی چھین لیا گیا. کیا یہ اقتدار ہوس میں غلطی نہیں تھی؟ اقتدار کے ہوس میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ غلطی نہیں تھی کہ ہم نے 2014 میں اس کو کیا کہتے ہیں بی جے پی کے لوگوں سے ہاتھ ملا کر حکومت حاصل کرنے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے حکومت ان کے ساتھ بنائی, اور گھروں کے اندر کچنوں کے اندر بی جے پی کو لایا, اور یہاں کے تمام رازوں کو فاش کرتے ہوئے ان کو اپنا ہمراز بنا دیا. اگر غلطیوں کو اچھالنے پہ آ جائیں تو کون پارٹی یہاں نکلے گی اپنی پارٹی کے بغیر جنہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں؟ لیکن ہم غلطیوں کو نہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں, نہ دہرانا چاہتے ہیں. انسان بشر ہے, بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں, میں ریپیٹ کروں گا, وہ ایک شاعر نے ایک بہت ہی بہترین اشعار فرمایا ہے, بھول جا انجام شب کی تلخیاں, ہر سویرا ایک نیا آغاز ہے. ہم کہتے ہیں سبوں سے غلطیاں ہوئی, چلیے مان لیجئے ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی, چلیے ان غلطیوں کو بھول کر اس غم کی شام کو رخصت کر کے ایک نئے صبح کی شروعات مل جل کر کریں, تاکہ جو روز بروز آئے دن مرکزی سرکار, یہاں کی ایل جی ایڈمنسٹریشن جموں کشمیر کے عوام کے مفادات کے خلاف احکامات نکالتے رہتے ہیں, ان کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کر کے اس پر متحدہ طور عمل پیرا ہو جائیں گے. ہم نے یہ کبھی نہیں مطالبہ کیا آپ ہمیں اپنی پول الائنس میں ہمارے ساتھ پول الائنس کیجیے, اکٹھے الیکشن لڑیں گے, وہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا جو ہماری ڈس امپاورمنٹ ہو رہی ہے, اگر ہمیں اسمبلی الیکشن ہوتے بھی ہیں, اسمبلی یہاں کی بن بھی جاتی ہے, وہ یہاں کے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر پائے گی, ان کے بہتری کے لیے, ان کے مفادات کے لیے, کیونکہ انہوں نے سارا کچھ جو آرڈرس آئے ہیں, ری آرگنائزیشن ایکٹ کی امینڈمنٹ آئی ہے, بزنس رولز آئے ہیں, ان کے تحت انہوں نے بیوروکریسی کے ماتحت یہاں کے چیف منسٹر کو رکھ دیا ہے, جو عوامی نمائندے کر منتخب ہو کے آئیں گے عوام کی باری اکثریتوں سے, وہ تو بیوروکریسی کے سامنے ہیڈ کلرک کا عہدہ رکھیں گے. تو وہ یہاں کے عوام کو کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ یہاں کی بے روزگاری ختم کر سکتے ہیں؟ یہاں کے بھائی چارے کو بحال کر سکتے ہیں؟ وہ جو جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی چاہتی ہے, مطالبہ کرتے آئی ہے ملک کی سرکار سے 4 برسوں سے, خاص کر جب سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا آرٹیکل 370 اور 35 کے خلاف, تب سے ہم نے کہا ہمیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی چاہیے زمینوں کی, جابس کی, آرٹیکل 370 دیجیے یا آرٹیکل 371 دیجیے یا 371 کی طرز پر. تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ پھر میں آپ کی وساطت سے اپنی پوری پارٹی کی طرف سے, جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے, جو ہماری قائد محترم سید محمد الطاف بخاری صاحب نے پریس کانفرنس میں اپیل کی, ان چیزوں کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی اپیل جو کی تمام بڑی پارٹیوں سے, میں وہ اس اپیل کو دہراتا ہوں ود فولڈڈ ہینڈز. میں ہاتھ جوڑ کر اپنی پارٹی کے قائدین کی طرف سے اپیل کرتا ہوں ان تمام ریجنل پارٹیوں سے, اور جو بھی کوئی نیشنل پارٹی اگر ہم خیال ہو سکتے ہیں ہماری, کہ جو ڈس امپاورمنٹ ہوئی ہے, جو ڈس امپاورمنٹ ہو رہی ہے, اس کے خلاف آئیے متحدہ طور, مشترکہ طور ایک جدوجہد شروع کریں گے, تاکہ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ لگے کہ جموں کشمیر کے تمام جو سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, بلا لحاظ مذہب و رنگ و نسل علاقہ ایک جٹ ہو کر ہندوستان کے آئین کے تحت, ملک کے آئین کے تحت اپنے حقوق کا دفاع چاہتے ہیں. اس چیز کے لیے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت کسی کو نہیں ہے. میں دوبارہ تیسری بار دہراتا ہوں, میں فولڈڈ ہینڈ سے اپیل کرتا ہوں یہاں کی پارٹی نیشنل کانفرنس سے, پی ڈی پی سے, پیپلز کانفرنس سے, جو بھی باقی پارٹیاں ہیں, جو ہم خیال پارٹیاں, ان چیزوں سے جو میں نے گزارش کی یقین رکھتی ہوں, آپ ہی قیادت کر لیجئے, آپ ہی بلائیے, لیکن اکٹھے چلیں گے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے.